بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے۔ صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی مختصر صورت ہے۔ اس میں 1 رکوع، 7 آیات، 27 کلمے اور 140 حرف ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب دھاڑے مار مار کر چیخ کر رویا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سورہ فاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا، مجھے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل کی گئی ہے۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک روز رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر خدمت تھے۔ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے۔ آپ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو یہ 2 نور عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ جو شخص ان سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے، اسے ہر حرف پر خصوصی ثواب دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ سورہ فاتحہ سورۃ شفا ہے۔ یوں تو پورے کا پورا قرآن مجید ہی شفا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ فاتحہ کو خصوصیت کے ساتھ سورہ شفا کہا گیا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ام الکتاب قرآن مجید کی اصل ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام علیہم الرضوان سفر پہ تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے عرض کیا، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں دم کر دوں گا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا، جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں سے واپسی پر میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کا کوئی شخص مجنون یعنی پاگل تھا،
جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم اس کا کچھ علاج کر سکتے ہو؟ میں نے 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کی برکت سے وہ پاگل شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا۔ احادیث میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل ہیں جو کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رب عز و جل کی اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام مع الاکرام۔